بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ موضوع ہے رسول کا اسوہ حسنہ، یعنی رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ ہمارے لیے کس طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں رسول کی زندگی سے اپنی زندگی کا ملان کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی غالباً 9 تاریخ ہو چکی ہے، 10ویں تاریخ آنے والی ہے۔ اس تاریخ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمارے رسول کا اسوہ کیا تھا، رسول کا طریقہ کیا تھا۔ عزیزان محترم، سن 10 نبوی میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی عزیز اور بہت بڑی محسنہ خاتون اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ پر رسول نے کیا کیا اور امت کیا کر رہی ہے، یہ ہمارا ایک مین گفتگو کا عنوان ہے۔ آج مسلمانوں کے جو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے ملا، ان ملاؤں نے امت کو اس غلط فہمی کا شکار کیا ہوا ہے کہ دین اسلام کے اندر غم کا کوئی مقام اور منزل نہیں ہے، یعنی جو گیا اب اس کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور میں کسی عام ملا کی کتاب سے آپ کو نہیں بتاؤں گا، نہ کسی مسلک کی کتاب سے بتاؤں گا، نہ کسی دیوبندی بریلوی ان مسلکوں کی باتیں نہیں کروں گا میں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان عالم دین کا جو نام ہے، ان کی بہت تصانیف ہیں، فارسی میں انہوں نے بہت ساری تصانیفیں کی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے مدارج النبوت، جس میں حضور کے درجات کو انہوں نے مدارج کو لکھا ہے اور بتایا ہے۔ حضور کے مدارج کو بتاتے ہوئے انہوں نے اس تاریخ کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے مدارج النبوت، اور اس کی جو مصنف ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مستند کتاب ہے، اور یہ کتاب ادبی دنیا مٹیا محل دہلی سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 80 پر، جلد نمبر 2 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 3 یا 5 روز کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے وفات پائی، اور ان کی اقامت حضور کے یہاں 25 سال تک متواتر رہی۔ حضور اس سال کو، اب میں اپنے اصلی ٹاپک پر آ رہا ہوں، حضور اس سال کو عام الحزن عربی کا لفظ ہے، جبکہ میں اکثر و بیشتر اپنی تمام گفتگو میں اس لینگویج سے بچتا ہوں جس لینگویج کا ہماری یہاں استعمال نہ کیا جاتا ہو، جس زبان کا استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ ہمارے یہاں کی جو عام زبان ہے، بالکل فہم زبان ہے، اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سنِ عام الحزن، یعنی غم کا سال فرمایا۔ اور اسی میں آگے لکھا ہے، چل کر کے لکھتے ہیں کہ گھر سے جسے بیت الحزن کہنا چاہیے بہت کم نکلتے تھے۔ عام الحزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
عام الحزن کا مطلب یعنی غم کا سال، اور بیت الحزن یعنی غم کا گھر۔ عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں اور سال کو عام کہتے ہیں، عین الف میم۔ عزیزان محترم، علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے سیرت النبی کے اندر، طبقات ابن سعد نے بھی لکھا ہے، سیرت حلبیہ نے بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ معارج النبوت علامہ معین واعظ کاشفی نے بھی لکھا ہے، اور دیگر علماء نے لکھا ہے۔ تقریباً میرے پاس اس وقت 22 ایسی کتب ہیں جن کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سال کو، وفات کے سال کو، آپ کے اس سال کو رسول نے عام الحزن غم کا سال منایا ہے، اور آپ گھر سے بہت کم نکلتے تھے۔ تمام کے تمام محدثوں نے اور تمام کے تمام مصنفوں نے اپنی تصنیف میں یہ بات لکھی ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ چاہیں تو آپ علامہ شبلی نعمانی کی یہ سیرت النبی میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیرت النبی ہے اور اس کے پیج نمبر 183، اس کا پیج نمبر 153 153، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، حضرت اس سال کو عام الحزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے بڑے عالم دین جن کو ہندوستان کا شمس العلماء کہا جاتا ہے، علامہ شبلی نعمانی کو، علامہ شبلی نعمانی اپنی سیرت النبی کی پہلی جلد کے اندر پیج نمبر 153 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے، یعنی غم کا سال کہا ہے۔ مسلمانوں، بس میں آپ سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دن کم از کم 10 اور 11 رمضان کو رسول کی اس خاتون کو، جس کو آپ ہمیشہ محسنہ کہا کرتے تھے، اور محسنہ کہہ کر کے یہ کہتے تھے کہ ختیجہ کی مجھ پر بہت احسان ہے، اگر ختیجہ اپنا مال مجھے نہ دیتی تو اسلام آج جس کے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ عزیزان محترم، رسول نے 1 سال تک ختیجہ کا غم کیا ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے امتی، کیا ہم ایک دن غم نہیں کر سکتے؟ اور تو اور ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو رونا نہیں چاہیے، اس کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے انست ہوتی ہے، جن سے لگاؤ ہوتا ہے، ان کا ہر لمحہ، ان کی ہر گفتگو جب یاد آتی ہے، دل ملول ہو جاتا ہے اور غم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کئی مرتبہ حضور کی زندگی میں یہ موقع آیا کہ رسول کی ایک بیوی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے کہ کئی دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ، یہی علامہ شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور طبقات ابن سعد والوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب حضرت عائشہ نے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا ہمیشہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے، کتاب کے الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے گفتگو بند کر دی۔ جب وقت گزرا تو حضرت عائشہ نے آ کر کے رسول سے اپنی معافی تلافی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حضور نے اس وقت رو کر کے گریہ کر کے بتایا، معارج النبوت کے اندر اس پہلی جلد کے دوسری جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے پیج نمبر 163 پر آپ دیکھیے گا، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا، عائشہ، آج اگر میں اپنا دین اسلام لوگوں تک پہنچا پایا ہوں، اس میں سب سے زیادہ ختیجہ کی قربانی ہے۔ اور ختیجہ نے مجھے اس وقت میری آواز پر لبیک کہا جب مکے کے تمام کفار مجھے جھٹلا رہے تھے۔
میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس دین نبوی کو آگے چلنے کے لیے راستے میں راستہ روک رہے تھے، اس وقت سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ نے آ کر کے اس دین کے لیے اپنا مال قربان کیا، اپنی جان قربان کی۔ مسلمانوں، آپ رمضان میں بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے پروردگار آپ کا بھی اور میرا بھی روزہ قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو کل تاریخ آنے والی ہے، اس تاریخ میں آپ اپنے یہاں جناب خدیجہ الکبریٰ کی نذر فاتحہ کا اہتمام کیجئے، آپ کے محلے میں جو غریب ہیں ان کو آپ کچھ راشن دیجئے، کھانا دیجئے، جو دے سکتے جناب خدیجہ کے نام سے ان تک پہنچائیے، اور یہ تمام اعمال کر کے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو خوش کیجئے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ حضور خوش ہوں گے، جب حضور خوش ہوں گے تو حضور آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، کسی بھی مسلمان کو اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی عبادت کے ذریعے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ہمیں حضور کی شفاعت اور حضور کی آل و اطہار کی محبت و مودت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ بس عزیزان محترم، آپ رسول کی اس خاتون عظیم ملکۃ العرب جس کو کہا گیا ہے، اس ملکۃ العرب کی وفات کی تاریخ کو یاد رکھیے، اور اگر رمضان میں آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت کوئی بیٹی آ جائے تو اس بیٹی کا نام بھی آپ رسول کی اس زوجہ کے نام پر خدیجہ رکھیے یا کبریٰ رکھیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس بچی کی عمر میں کتنی برکت ہوگی، وہ بچی کتنی معتبر بنے گی، کتنی پاک دامن بنے گی۔ عزیزان محترم، بس میں اپنی بات کو تمام کر چکا ہوں۔ یہیں پر میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ سے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، اللہ کسی دنیا کے مولوی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے کس مولوی کی بیوی مرنے پر غم کیا تھا، کس کے مولوی کی شادی ہونے پر خوشی کی تھی، اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ کا کوئی مولوی ناراض ہے، اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ کی مسجد کا پیش نماز اگر اپنے ذاتی فعل سے آپ سے ناراض ہے تو آپ سے اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ اگر سوال کرے گا تو آپ سے سوال کرے گا کہ بتا ما انت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو نے اس رجل، اس انسان کو کتنا خوش کیا تھا، بتا جس کا تو نے کلمہ پڑھا تھا اس کو کتنا خوش کیا تھا، کتنی تکلیف پہنچائی تھی، یہ سوال ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اللہ کو آپ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر کے، آپ کی آل کو خوش کر کے، آپ کی ازواج کو خوش کر کے آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنی عبادت بھی کیجئے اور عبادت کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام کیجئے جس سے حضور خوش ہو، حضور کی آل خوش ہو اور اللہ خوش ہو۔ بس عزیزان محترم، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، کوئی آپ کو مطمئن بخش جواب نہ ملا ہو تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے گا، آپ کو بعد میں اس کا جواب اور نمبر بھی مل جائے گا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے میرے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ پروردگار جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ ہیں ان کی جو جائز تمنا ہے، پروردگار بحق محمد اور آل محمد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، والسلام۔